والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بچے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں عزیزہ مولوی عبدالرؤوف صاحب کا، جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا موقع دیا اور اسٹیج کی زینت حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے بڑے استادوں میں سے ہیں، ہم سے سینئر ہیں. میں ان سے عرض کر رہا تھا آپ کی موجودگی میں میری گفتگو کا کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن آپ کی محبت ہے. میں آپ سے صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور اس دوران آپ کی پوری توجہ کا طلبگار ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے فبشر عباد، اے نبی محترم میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. ایک ہے بات کو سننا، ایک ہے دھیان سے سننا. ان دونوں میں فرق ہے. ہمیں پنکھے کی آواز سنائی دے رہی ہے مجھے، لیکن میرا دھیان پنکھے کی آواز کی طرف نہیں ہے. بچوں کی بھی باتیں سنائی دے رہی ہیں. آپ میں سے کوئی آپس میں بات کرتا ہے تو آواز کان تک آ جاتی ہے، لیکن میرا مقصد ان کو سننا نہیں ہے. تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی محترم میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. دھیان سے کیوں سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ گفتگو کرنے والا کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے؟ کیا اس لیے دھیان سے سنتے ہیں؟ نہیں. کیا اس لیے کہ بہت شہرت سنی ہے کہ بڑا صاحب طرز خطیب ہے، بڑا واعظ خوش الحان ہے، بڑا سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے دھیان سے سن رہے ہیں؟ نہیں. کیا اس لیے دھیان سے سنتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور بڑی علمی گفتگو کرتا ہے، اس لیے دھیان سے سنتے ہیں؟ نہیں. کیا اس لیے دھیان سے سنتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بیان میں غلطی کریں اور میں بعد میں بتاؤں کہ مولوی بلایا تھا یہ کہہ گیا؟ کیا غلطی پکڑنے کے لیے دھیان سے سن رہے ہیں؟ نہیں. قرآن کہتا ہے یہ دھیان سے اس لیے سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، کہ انہوں نے اچھے طریقے سے عمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے دھیان سے سنتے ہیں. میں نے بڑی تقریریں سنی، بڑے جلسے اٹینڈ کیے، بڑی کانفرنسوں میں گئے، مزہ بڑا آیا. مولوی بڑا گڑھک کے بولا، پھٹے چاہ دیتے، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں عملی زندگی ایک بات بھی ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوئی. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ جلسوں کے اتنے شوقین ہیں، ہر جلسے میں سب سے آگے، لیکن شاید نماز کی بھی پابندی نہیں نصیب ہوئی. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی دین کی بات جب سنتے ہیں تو عمل کی نیت نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
اللہ نے ارشاد فرمایا نبی جی ان سے کہہ دو کہ خوشخبری سنائیے. کس چیز کی خوشخبری؟ اس کی نہیں کہ تمہیں کھانا ملے گا بعد میں، تبرک ملے گا، چاول ملیں گے، نہیں. دھیان سے سنتے ہیں عمل کے لیے خوشخبری سنا لو. اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ سمجھدار لوگ. باتیں کرنی ہیں صرف دو. اس سے پہلے میں نے کہا کہ میں بھی عمل کی نیت سے کہوں، آپ بھی عمل کی نیت سے سنیں گے تو یقین جانو جس کی نیت میں جتنی سچائی ہوگی اتنا ہی وہ عمل لے کے اٹھے گا. کہنے والا جتنی سچائی سے کہے گا، جس کی نیت کہنے والے کی جتنی ستھری ہوگی اتنا اللہ اسے بھی عمل سے نوازے گا. اگر میری نیت یہ ہوئی کہ میں نے بڑا پرجوش خطاب کرنا ہے، واہ واہ سمیٹنی ہے، پیسے اکٹھے کرنے ہیں، تو ہو سکتا ہے مجھے یہ کچھ مل جائے، لیکن مجھے ہدایت مل جائے گی، مجھے اپنی ہی باتوں پہ عمل کی توفیق مل جائے گی، ایسا نہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہوئی کہ بہت اچھی گفتگو ہے، بڑی نئی نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، نئی نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملنی، یہ میں پہلے کہتا ہوں. اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جمع ہونے کا موقع مل جائے، جب کبھی دین کی گفتگو کرنے اور سننے کا موقع مل جائے تو سب سے پہلے عمل کی نیت کر لیا کریں. جب عمل کی نیت ہوتی ہے تو پھر بندہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر توجہ بھی ہو جاتی ہے. پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے شعر پڑھے ہیں، کتنے ہاتھ کو بلند اور اوپر نیچے کیا، پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا، پھر کہتا کہ عمل کے لیے کچھ لے کے جانا ہے. اور پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کتنے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا یہ مہینہ بتایا جاتا ہے، اور مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو فرما رہے ہیں. پورے دھیان سے بات کو سننا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ علیہ السلام کی سیرت پہ بہت اچھی گفتگو کروں گا تو یہ میری خام خیالی ہے. راحت اندوری مرحوم بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک قطعہ کہا ہے، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم آپ کے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتے. ساری دنیا کے سمندر سیاہیوں میں بدل جائیں، جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ ان کو قلموں کی شکل دے دی جائے، اور ساری انسانیت آپ کی اوصاف لکھنا شروع کر دے، تو میرا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہمارے آقا کے نام کی ایک میم کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ پیدا کیا. آپ کے لیے یہ بات چوکنا کر دینے والی ہوگی. ہم تو سنتے تھے آپ کی ولادت ایک ہوئی ہے، ربیع الاول میں پیر کے دن آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ آپ کی ولادتیں 2 ہوئی ہیں. ایک ولادت تو وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے. ایک ولادت یہ ہے. اس ولادت کے اعتبار سے آپ کا نام محمد رکھا گیا، احمد رکھا گیا.
اس ولادت کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ہے محمد ابن عبداللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی پہلی ولادت ہے۔ یہ کس دن ہوئی؟ پیر کے دن۔ کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول۔ کس سال میں ہوئی؟ عام الفیل۔ عام الفیل کا مطلب ہے کہ جس سال ابرہا لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور اس نے بیت اللہ کے ستونوں کو گرانا چاہا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اللہ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج کر اس کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو عربی زبان میں، عام کہتے ہیں سال کو، ہاتھی والے سال۔ عرب سمجھ گئے تھے کہ یہ اتنی بڑی خدا کی قدرت کا ظہور ہوا ہے، کچھ دنیا میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اصل میں آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ عرب سمجھ گئے تھے کہ اس کائنات میں کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، جس کی ابتدا میں اللہ نے بیت اللہ کے اندر اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ دکھایا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی آمد مبارک کا بہت بڑا انقلاب تھا، کیونکہ اس وقت دنیا تباہی کے اس سطح پہ پہنچ گئی تھی کہ اس سے آگے تباہی کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ خدا اس کائنات کو ختم کرنے والا ہے اور قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے، کیونکہ دھرتی پر انسانیت کا ننگا ناچ جاری تھا۔ انسانیت کے سر سے عزت کی چادر اتر چکی تھی۔ معاشرے میں بگاڑ کی وہ آخری سطح دیکھنے کو مل رہی تھی کہ اس سے زیادہ گراوٹ کا تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب انقلاب پیغمبر بنا کے بھیجا، تو حضرت آمنہ کے گھر میں آپ کی ولادت، پہلی ولادت ہوئی۔ اس ولادت میں آپ کی حیثیت ہے محمد ابن عبداللہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس ولادت کے اندر کیا ہم حضور کی اتباع کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اپنی مرضی سے پیر کے دن پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اپنی مرضی سے کوئی آدمی کسی خاص مہینے میں پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس وقت میں ہمارے لیے حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ بہت بڑی عظمت اور خوشی کی بات تھی، لیکن اس میں عمل کا کوئی نمونہ نہیں، نہ ہم سے مطالبہ ہے، نہ ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میلاد منایا تو جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا۔ میلاد منایا جا سکتا ہے، لوگ میلاد مناتے ہیں، منانے کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی نعتیں پڑھ کے مناتا ہے، یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کرنا، آپ کی توصیف بیان کرنا، آپ کے بچپن کو بیان کرنا، آپ کی سچائی کو بیان کرنا، آپ کی پاک دامنی کو بیان کرنا، آپ کی گھریلو زندگی کو بیان کرنا، نعتوں کے اندر یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ نعت ایک عبادت ہے، عبادت، اور بہت بڑی سعادت بھی ہے، بشرطے کہ گانوں کی طرز پہ نہ ہو، بشرطے کہ میوزک کے ساتھ نہ ہو، بشرطے کہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو آپ کے میلاد کو منایا تو جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ولادت میں جشن کا نام تو آتا ہے، اس کا جشن کا نام تو آتا ہے، لیکن اس ولادت کے اندر کوئی عملی نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک ولادت تو یہ ہے۔ دوسری ولادت اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے تنہائیوں میں غار کے اندر جایا کرتے تھے۔ کون سی غار تھی؟ غار حرا، جہاں آپ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ پھر فرشتہ آیا اور آپ علیہ السلام پر پہلی وحی اتاری، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر تشریف لائے۔ دوسری ولادت آپ کی یہ ہے۔
اس اعتبار سے آپ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ رسول بن کے تشریف لائے۔ محمد ابن عبداللہ میں خوشی ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر آپ پر وہ اتنا بڑا وحی کا بوجھ اور آپ پہ نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ بخار سے تپ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، اے خدیجہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، نبوت کی ذمہ داری سونپ دی ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا گیا ہے، اور اتنی بگڑی ہوئی نسل انسانی معاشرے کے ہر طرح کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے محمد ابن عبداللہ اب محمد رسول اللہ کے عنوان سے تشریف لائے۔ تو یہ آپ کی دوسری ولادت تھی۔ پہلی ولادت میں خوشی ہے، دوسری ولادت میں آپ پر اتنا بڑا بوجھ ہے کہ آپ کو بخار چڑھ گیا اور آپ کے بدن مبارک پر کپکپی طاری ہو گئی، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی پردہ کر گئے ہیں، باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے، اور سارا عرب دشمن ہوا پڑا ہے، اور مالی حالت کچھ بھی نہیں ہے، انفرادی قوت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ یتیم بچہ پیدا ہوتا ہے اور کائنات کو سدھارنے کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ وقت خوشیاں منانے کا نہیں بلکہ یہ وقت ایسا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم اور اتنی فکر لاحق ہوتی تھی کہ آپ کے سینہ مبارک سے آوازیں آتی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھول رہی ہو، غم سے آپ کا سینہ مبارک اس طرح کھول رہا ہوگا۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہ ہمیں نمازیں ملی، نہ ہمیں روزہ ملا، نہ ہمیں حج ملا، نہ ہمیں زکوٰۃ ملی، نہ ہمیں معاشرت ملی، نہ والدین کے حقوق ملے، نہ پڑوسیوں کے حقوق ملے، نہ حلال و حرام کی تمیز ملی، صرف ایک خوشی ہے، اور وہ خوشی بھی بڑی عظیم ہے۔ لیکن اگر عملی زندگی کی طرف آئیں تو ہمیں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کچھ نہیں ملا، جو کچھ ملا ہے ہمیں محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ملا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس میں ہمارے لیے عمل کے کتنے نمونے ہیں۔ قرآن پاک نے اپنے نبی کی بعثت کے مقصد کو صاف بیان کر دیا اور اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں پیغمبر کی زندگی تو ولادت سے شروع ہو گئی تھی، اور آپ کے وصال مبارک تک کے زمانے کو پیغمبر کی زندگی کہا جاتا ہے، لیکن نمونہ کس میں ہے، ولادت میں یا نبوت میں؟ بولیے، بوقت ولادت ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہستی آخری نبی بن کے آئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نبوت کا اعلان جب ہوا ہے، جب آپ علیہ السلام 40 برس کے ہوئے ہیں، پھر نبوت کا اعلان ہوا ہے، پھر آپ واجب الاتباع قرار دے دیے گئے ہیں، اور اس حیثیت سے کوئی آدمی بال برابر بھی آپ کی زندگی سے انحراف کرے گا وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے، وہاں ایک عالم درس دے رہے تھے، بیٹھ گئے اور کچھ جو باتیں اچھی باتیں کہیں وہ لکھنا شروع کر دیا، لکھ کر پرچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھے تو اس کو پڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ عمر ابن خطاب کچھ پڑھ رہے ہیں، پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں میں نے ایک مجلس میں سنی تھی، وہ لکھ کے لایا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ کسی نے کہا کہ عمر دیکھو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ مبارک بدل رہا ہے۔
فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور دین اسلام کے بحیثیت مذہب تسلیم کرنے پہ راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی باتیں پڑھ رہے ہو، اے عمر خدا کی قسم لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں آپ موجود ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کو بھی جنت محمد کی غلامی سے ملتی۔ تم میرے سامنے تم موسیٰ علیہ السلام کی باتیں پڑھ رہے ہو، حضور پاک علیہ السلام کو کی اتباع ہم پر لازم قرار دی گئی جب آپ غار حرا سے پہلی وحی کا سبق لے کے آئے ہیں، پھر 23 سال کے اندر اللہ کا قرآن اترا، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک پورا نظام زندگی دیا، یہ چیز اپنانے کی ہے، منانے کی نہیں۔ آپ کی جو دوسری ولادت ہے وہ منانے کی ہے یا اپنانے کی ہے؟ وہ اپنانے کی ہے۔ جو میلاد النبی ہے یہ منانے کی چیز ہے۔ کوئی کیسے مناتا ہے، کوئی کیسے مناتا ہے، کوئی سڑکوں پہ جا کے مناتا ہے، کوئی ریلیاں نکال کے مناتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کے مناتا ہے، کوئی گھر بار سجا کے مناتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یہ منانے کے لیے دی گئی ہے یا اپنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو تو ایک نظام زندگی اور ایک واضح نمونہ بنا کے بھیجا گیا اور حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر تم خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کے قدم بقدم چل کر آؤ، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم کہہ دو خدا سے محبت کا دعویٰ بھی اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب محمد کی پوری غلامی میں آ جاؤ گے۔ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کھانے پینے سے لے کر، شادی بیاہ سے لے کر، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تم سب کے سب اسوہ محمدی کے سائے کے نیچے آؤ گے تو پھر ہم کہیں گے تمہیں حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے گھر میں پتہ چلے کہ بھی فلاں مہمان آ رہا ہے، غور سے سنیے گا، تو دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بچے، ایک ہوتے ہیں بڑے۔ بچے کہتے ہیں کہ بھی تایا جان آ رہے ہیں، سعودیہ سے آ رہے ہیں، ماموں آ رہے ہیں، خالو جان آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کی خوشی کے اندر گھر صاف ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، پکوان پک رہے ہیں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ سب کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ آ رہا ہے ہم نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بڑوں کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ مہمان آیا ہے، کھانے پینے کا سامان ہوگا، خوشیاں منائیں گے۔ بڑوں کو فکر ہوتی ہے کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی دو لوگ ہو چکے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو بچوں کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حضور پاک علیہ السلام کی تشریف لانے کی خوشی تو ایسی ہے کہ اس کا حد و حساب نہیں، لیکن ایک قدم آگے اٹھا کے دیکھو کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کیا مشن لے کر آئے ہیں، آپ نے قربانیاں کس چیز پہ دی ہیں، طائف کیوں سجا تھا، احد میں دندان کیوں شہید ہوئے تھے، بدر کا مارکا کیوں سجا تھا، تبوک کا سفر کیوں ہوا تھا، صحابہ کی صفیں کیوں بھوک سے گری تھی، بی بی فاطمہ نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے تھے، حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے تھے، بی بی فاطمہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی تھی، صحابہ کیوں شہید ہوئے تھے، حمزہ کے بدن کے ٹکڑے کیوں ہوئے تھے، ابو رافع کی آنکھ کیوں نکلی تھی، ابو ہریرہ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کیوں مسلا جا رہا تھا، ابو فقیہہ کے بدن کے ٹکڑے کیوں کیے گئے تھے، بلال کو تپتی ریت پہ کیوں لٹایا گیا تھا۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کیوں نہیں چل رہے۔ در حقیقت بڑے اور چھوٹے کی سوچ میں فرق بھی بہت ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں،
میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اپنے نبی کو نبی تسلیم کیا ہے. ہم نے نبی کا کلمہ اس وقت پڑھا ہے جب آپ نے غار حرا سے نکل کر کہا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسالت کا علم بردار بن کے آیا ہوں، آخری نبی بن کے آیا ہوں. آپ کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک حضور کی زندگی بڑی روشن اور واضح ہے، لیکن ہمیں ایک بھی چیز پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا. جیسے ہی آپ نبی بن کے تشریف لائے ہیں ہمیں حکم دے دیا گیا ہے نماز جیسی کہیں ویسی پڑھنا، وضو جیسے کہیں ویسے کرنا، غسل جیسے کہیں ویسے کرنا، روزہ جیسے کہیں ویسے رکھنا، زکوٰۃ کے جو احکام بتائیں ویسے چلنا، حج کا طریقہ یہ جو بتائیں ویسے کرنا، حقوق کا جو بتائیں یہ ادا کرنا، تجارت یوں کرو گے، معاملات یوں کرو گے، رہن سہن ایسے رکھنا، بیویوں کے ساتھ یوں سلوک کرنا، باپ ہو کر اپنی اولاد کی ذمہ داریاں یوں پوری کرنا، ملازم ہو کر اپنے مالک کے ساتھ یہ رویہ رکھنا. یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے ملی ہیں؟ محمد ابن عبداللہ سے ملی ہے یا محمد الرسول اللہ سے ملی ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ملی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کا جو اللہ نے قرآن میں تعارف جو کروایا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے اعتبار سے کروایا ہے. محمد ابن عبداللہ کے اعتبار سے پورا قرآن خاموش ہے، پورا قرآن خاموش ہے. یہ قرآن جو عمل کی کتاب ہے یہ حضور علیہ السلام کے بحیثیت نبی ہونے کی زندگی سے آغاز کرتی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں سے محمد الرسول اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور عزیزو دوستو، ایک بات میری پوری ہوئی. میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ فرق بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دو ولادتیں ہیں. محمد ابن عبداللہ سے پیدائش سے لے کر غار حرا تک کی زندگی محمد ابن عبداللہ ہے. اس میں جشن تو ہو سکتا ہے، کھانے تو مل سکتے ہیں، خوشیاں تو مل سکتی ہیں، پینے کو مل سکتا ہے، سجاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن عملی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمیں یہاں پہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس 40 سالہ زندگی کی پیروی کرو. اور دوسری جو چیز میں بتانا چاہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ ہے، یہاں ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک، دنیا سے لے کر جنت میں داخلے تک، اگر تمہیں علم لینا ہے تو نبی سے، عمل لینا ہے تو نبی سے، عادات لینی ہے تو نبی سے، خصلتیں سنوارنی ہے تو نبی سے، اپنا ظاہر سدھارنا ہے تو نبی سے، اپنے باطن کو سجانا ہے تو نبی سے. یہاں پہ ساری انسانیت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر عزت ملے گی تو اسی در کی غلامی سے ملے گی. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں فرق آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بچوں والا کردار ادا کرنا ہے یا بڑوں والا کردار ادا کرنا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ حضور طائف میں کیوں گئے تھے. وہ 6 میل کے نوکیلے پتھر جو پنڈلیوں سے خون کے فوارے جنہوں نے چھڑوا دیے تھے وہ کس لیے تھا. دندان مبارک شہید کیوں ہوا تھا. رخسار میں خود کی کڑیاں کیوں گھسی تھی. آپ علیہ السلام کے گھٹنے کی کھال کیوں پھٹی تھی. ہاتھ میں کدال لے کر خندق کیوں کھودا تھا. بدر کے اندر 80 میل کے فاصلے پر نبی کیوں گئے تھے. 313 کو لے کر کیوں گئے تھے. تبوک کا 1000 میل کا سفر کیوں کیا تھا. آپ کے گھر کے اندر چولہے کیوں بجھے تھے. آپ کے گھروں میں فاقے کا راج کیوں ہوا تھا. آپ علیہ السلام کے سینے مبارک سے ہڈیا کے کھولنے کی آواز کیوں آتی تھی. بڑے ہمیشہ اس کیوں کو سوچیں گے. پھر جنہوں نے سوچا انہوں نے جانیں لگائی ہیں، انہوں نے سر کٹائے ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، گھر بار کو قربان کیا ہے، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے. حضرت حسین نے خاک کربلا پہ اپنی شاہ رکھ کے ابلتے ہوئے لہو سے جو داستان لکھی ہے وہ محمد ابن عبداللہ کی نہیں، محمد الرسول اللہ کی. اور یہ بات سمجھ لیجئے ہر نبی کی امت پہ دو وقت آتے ہیں. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب نبی اور امت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہ بات معاملہ ہوتا ہے. یہ اچھی طرح سنیے، یہ میری دوسری اور آخری بات ہے. ہر نبی کی امت پر 2 وقت آتے ہیں.
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نبی اور امت کا رشتہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. جو نبی کی راتیں وہ امتی کی راتیں، جو نبی کے دن وہ امتی کے دن، جو نبی کا غم وہ امتی کا غم، جو نبی کی ترجیح وہ امتی کی ترجیح. جہاں نبی ہے وہاں امتی ہے، جہاں نبی کھڑے ہیں امتی بھی کھڑے ہیں، نبی بیٹھے ہیں تو امت بھی بیٹھی ہے، نبی میدان میں ہے تو امت بھی میدان میں ہے، نبی پہاڑ پہ ہے تو امت بھی پہاڑ پہ ہے، نبی رو رہے ہیں تو امت بھی رو رہی ہے، نبی جاگ رہے ہیں تو امت بھی جاگ رہی ہے، نبی دعا کے لیے اٹھتا ہے تو امت بھی اٹھتی ہے، نبی مسجد میں تو امتی بھی مسجد میں، نبی چیزوں کو حلال کہے تو امتیں بھی حلال کہیں، نبی حرام کہے تو امتیں بھی حرام کہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امت نبی کے قدم بقدم چل رہی ہوتی ہے. ہر نبی کی امت میں یہ وقت آیا ہے، اس نبی کی امت پر بھی یہ وقت آیا ہے. یہ وہ مبارک دور تھا، یہ وہ مقدس وقت تھا کہ جس دور کے اندر امت کے بہترین فرد نبی کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. ادھر صدیق کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، ابو ہریرہ کھڑے ہیں، ابو عبیدہ کھڑے ہیں، خالد ابن ولید کھڑے ہیں، ابو سفیان کھڑے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہیں، ابو ہریرہ کھڑے ہیں. ہر صحابی نبی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نبی مسجد میں، یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں، نبی میدان میں، صحابہ کی جماعت میدان میں، نبی احد پر، یہ جانثار احد میں، نبی حدیبیہ میں، یہ جانثار حدیبیہ میں، نبی خندق کھود رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں بھی خندق ہے، نبی کے پیٹ پہ پتھر ہیں تو پیٹ ان کا بھی خالی ہے، نبی کا پیٹ بھرا ہے تو امت کا پیٹ بھرا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی رو رہے ہوں، نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں اور امت ہنس رہی ہو. یہ ہو نہیں سکتا. جو نبی کا غم وہ امتی کا غم، جو نبی کی خوشی وہ امتی کی خوشی. یہ وقت اس امت کے اولین طبقے پہ آیا ہے کہ نبی اور امت کے درمیان اگر فرق تھا تو نبوت کا اور امتی ہونے کا فرق تھا، ورنہ نبی سجدے میں تو صدیق بھی سجدے میں، نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو عمر کی تلوار بھی سونتی ہوئی ہے، اور نبی گھوڑے پہ سوار ہیں تو حیدر کرار بھی گھوڑے پہ سوار ہیں، نبی کے پیٹ پہ پتھر ہیں تو ان کے پیٹ پر بھی پتھر ہیں. یہ بہترین وقت ہوتا ہے کسی بھی نبی کی امتی ہونے کا، یہ مثالی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت نبوت کی برکات اتر رہی ہوتی ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نبی اور امت شانہ بشانہ چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی مدد آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے. تاریخ آپ کو اٹھا کے یہ منہ بولتا ثبوت دے گی کہ نبی بدر میں گئے ہیں، 313 نہتے ہیں، ادھر 1000 کا لشکر جرار آیا ہوا ہے، یہ 313 غالب آ رہے ہیں، یہ 313 غالب آ رہے ہیں. ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. یہ اپنے گھوڑے کو، گھوڑا جہاں پہ پاؤں مارتا ہے وہاں پہ پانی کے چشمے ابلنے لگ جاتے ہیں. یہ نبی کی تابع داری کا زمانہ ہوتا ہے امت کا. اس وقت میں وہ وقت آتا ہے کہ عمر ابن خطاب زمین پہ گھوڑا مارتے ہیں اور جو ہے وہ لرزتی ہوئی زمین تھم جاتی ہے. تمیم داری اٹھتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ پھٹتا ہے، وہاں سے آتش فشان لاوا ابلتا ہے، مدینے کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے. اور ادھر عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ اے تمیم داری اٹھو، یہ لاوا مدینے کا رخ کر رہا ہے، اس کو جا کے دیکھو. یہ اپنے کندھے پر سے رومال ہٹاتے ہیں اور ابلتے ہوئے لاوے جو پتھر پگھل پگھل کے آ رہے ہیں ان کو یوں ہانک رہے ہیں جیسے کسی بکریوں کو ہانکا جاتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لاوا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے لاوا نکل رہا ہے یہ بہتا ہوا لاوا ساری زمین چھوڑ کر اس جگہ پہ چلا جاتا ہے، اور تمیم داری اپنے کپڑے کے ہانکنے کے ساتھ لاوے کو پیچھے ابلتے لاوے کو دھکیل رہے ہیں. جہاں سے لاوا نکلتا ہے ایک بڑا پتھر لڑکا کر اس لاوے پہ رکھ کے واپس آ جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نبی اور امت ایک مشن پر، ایک مقصد پر، ایک ترجیحات، سب کا ایک ہے، دن ایک اور راتیں ایک. اس وقت اللہ کی مدد اتر رہی ہوتی ہے. پھر روم اور فارس جیسی سلطنتیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، اور مکہ مدینہ سے وہ جو نور پھوٹتا ہے اس نور کے سامنے ساری ظلمتیں دم توڑ جاتی ہیں. پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب
دریاؤں کے سفر ہوتے ہیں، پل کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ گھوڑے سمیت اپنے اونٹوں سمیت دریا کی سطح پہ چلے جاتے ہیں اور دریا کے اوپر یوں چل رہے ہیں جیسے خشکی کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہوں تو فرشتے عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ امت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت کون سا؟ جب نبی اور امت ایک پیج پہ ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس وقت نعروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وقت جھنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وقت ریلیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وقت جلسے نہیں کرنے پڑتے، اس وقت جلوس نہیں نکالنے پڑتے۔ اس وقت نبی کہتا ہے نکلو اپنے گھروں سے، تو بیویوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کو کامیابی نظر آتی ہے تو نبی کی اتباع میں نظر آتی ہے۔ ایک وقت امت پر یہ آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت یہ عروج کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ کی مددوں کا وقت ہوتا ہے۔ دشمن کئی گنا بھی بڑا ہو، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت اور آتا ہے جب نبی اور امت کا رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف عقیدت میں نبی نبی رہتا ہے، عملی زندگی سے نبوت کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب نبی صرف کلمے کی حد تک اسے نبی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ امت کا بدترین وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی آتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے، اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ مسلمان لاکھوں کروڑوں کے بھی صورت میں ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، خس و خاشاک کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس امت پر نبی سے رشتہ توڑ دینے کی وجہ سے وہ وقت بھی آیا ہے جب چنگیز خان اور ہلاکو خان حملہ آور ہوئے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے چنگیز خان کے دو فوجی آپس میں لڑتے ہیں۔ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا ہے، میں نے زیادہ مسلمان قتل کیے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، تیرا مینار کا حجم چھوٹا ہے، یہ لمبائی میں زیادہ ہے، بندے میں نے زیادہ مارے ہیں، میں نے کھلا مینار بنایا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے لیکن کھوپڑیاں اس میں زیادہ ہیں۔ ایسا وقت بھی اس امت کے اوپر آیا ہے جب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، اور وہ وقت بھی آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے چنگیز تاتاری قوم کی ایک عورت مسلمانوں کے بھرے مجمع میں کہتی کہ تم یہیں پہ بیٹھے رہو، خبردار تم اٹھ کے اپنے یہاں سے گھر گئے یا بھاگے، میں تلوار لے کر آتی ہوں، تیرا سر کاٹوں گی۔ مسلمان کے قدموں میں جان نہیں ہوتی تھی، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا موت کے انتظار میں ہوتا۔ وہ عورت گھر سے جاتی اور آ کے بھرے مجمع میں مسلمان کی گردن کاٹ دیا کرتی تھی۔ یہ وقت بھی مسلمانوں نے دیکھے ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا ہے۔ بغداد کے علمی مراکز اور وہ کتابیں مسلمانوں کی دجلہ اور فرات کے اندر پھینکی گئی، کبھی خون سے لبریز کیا گیا، کبھی ان کا علم ضائع کیا گیا۔ مسلمانوں سے ایک ایک کر کے ہر چیز چھینی۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف ایک چیز باقی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو صرف نبی سمجھتے ہیں۔ مسلمان رمضان کے اندر ملاوٹ کرے گا، مسلمان اپنی نوکری پہ بیٹھ کے رشوت کھائے گا، مسلمان سود کے کام کرے گا، مسلمانوں کی مسجدیں نمازوں سے خالی ہو جائیں گی، مسلمان کے مسجدوں سے دین نکلے گا، مسلمان کی زندگی سے دین نکلے گا، اس کی معاشرت بگڑے گی، یہ مشرقی تہذیب سے خوف کھائے گا، مغرب کا دل دادا ہو جائے گا۔ اس کے لباس سے تم اسے مسلمان ثابت نہیں کر سکو گے، اور اس کے معاملات سے تم کہو گے کہ یہ مسلمان کے کام ہے۔ یہ مسلمان اس طرح بگاڑ کا شکار ہوگا کہ اب وہ وقت آیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا نبی سے رشتہ صرف اتنا ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارا لباس، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ لباس سلاتے ہوئے نبی کا لباس کیسا ہے۔ ہم درزی کو یہ نہیں کہتے میرے آقا جیسا لباس سی دو، ہم نائی کو یہ نہیں کہتے میرے آقا جیسے میرے بال بنا دو، ہم علماء کے پاس یہ آ کے نہیں کہتے
کہ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی جس طرح کی تھی مجھے وہ نقشہ سمجھا دو۔ ہم علماء کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تجارت میں حرام چیزیں مجھے بتا دو میں چھوڑ دوں گا، مجھے حلال کا درس دو، ہم یہ باتیں جا کے نہیں پوچھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں میری کٹنگ ایسی ہو، میرا لباس ایسا ہو، میری شادی کا انداز ایسا ہو، میرے کاروباری تجارت کے اصول ایسے ہوں، مجھے دولت چاہیے، نعوذ باللہ مجھے نبی کی محبت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے مسلمان کو اس کے لیے چند دن نبی کی سیلیبریشن کے لیے رکھے جائیں، چند دن ہو جس میں نبی سے محبت کا اظہار کر لے۔ سارا سال نبی سے دوری میں گزرے گا، سارا سال مسجدوں کا مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارے گا، اس کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی، یہ تو کہے گا سونا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا سونا آیا کہ میرے چہرے پہ سنت سج گئی، کبھی مسلمان یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بازار روشن ہوئے ہیں، عشق محمدی کے دیپ سے میرا سینہ روشن نہیں ہوا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امت نبی سے دور ہوتی 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 اس مقام پہ چلی جائے گی کہ مسلمان نہ اپنے قرآن کا تحفظ کر سکے گا، نہ اپنے نبی کا تحفظ کر سکے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس کو بنانے میں آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں کی تھی، آسیہ ملعونہ جیسی کو تحفظ یہاں سے ملے گا، اور سلمان تاثیر جیسے کو تحفظ یہاں سے ملے گا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو تحفظ یہاں سے ملے گا۔ میں تو عقیدے کی بات کر رہا تھا، مسلمان کی تو عقیدے سے بھی حضور نکل گئے، ہمارے نبی صرف نعتوں میں رہ گئے، نہ ہمارے کاروبار میں، نہ ہماری زندگی میں۔ برا نہ منائیے گا، سنت کی زندگی سے اتنے دور ہم ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں۔ اگر میں بھرے مجمع سے پوچھوں، میرے نبی جب رات کو سو کے اٹھا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو ملا کرتے تھے نیند کے اثرات زائل کرنے کے لیے، تو نبی نے آنکھوں کو کیسے ملا ہے؟ شاید چند لوگ تو جواب دیں، ورنہ باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حضور نے آنکھیں کیسے ملی تھی، حضور مسواک کیسے کیا کرتے تھے۔ پہلے دائیں طرف کرتے تھے، اوپر کرتے تھے یا نیچے کرتے تھے، باہر کی طرف کرتے تھے یا اندر کرتے تھے، مسواک کو چوڑائی کے رخ پھیرتے تھے یا لمبائی کے رخ پھیرتے تھے، کتنی دفعہ مسواک کرتے تھے۔ حضور وضو میں دایاں ہاتھ دھوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے تھے، بایاں ہاتھ دھوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے تھے۔ حضور پاک نے سر میں تیل کہاں سے لگایا، پہلے داڑھی کو لگایا یا سر کو لگایا، سر میں پہلے دائیں جانب لگایا یا درمیان میں لگایا، حضور میرے سرما کیسے لگاتے تھے، کتنی سلائیاں کون سی آنکھ میں ہوا کرتی تھی، میرے آقا نے جوتا اتارنے کا کیا طریقہ بتایا، جوتا پہننے کا کیا طریقہ بتایا۔ شاید یہ عمومی سوالات کیے جائیں تو مجمع کا سر شرم سے جھک جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تجارت تو دور کی بات ہے، معاملات دور کی بات ہے، معاشرت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھو، ربیع الاول آیا ہے، کہیں ہم بچوں کی طرح جشن نہ مناتے رہ جائیں۔ اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ میری سنتیں ذبح ہوتی رہیں، بتاؤ میرے طریقوں کو چھوڑا جاتا رہا، بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے اپنی اولاد کو سکول تو پڑھایا، بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو میرے بچوں کے نام بھی یاد کرائے تھے کہ نہیں کرائے تھے، میری بیٹیاں کتنی تھیں، میرے بیٹے کتنے تھے، بتاؤ تم نے یہ بھی محمد کا شوق دیا تھا ان کو یا نہیں دیا تھا، بتاؤ تمہیں مسٹر چپس تو یاد تھا، بتاؤ صدیق اکبر کی زندگی بھی یاد تھی کہ نہیں یاد تھی، تمہیں سر سید احمد خان کا سبق تو پڑھایا گیا، تمہیں صدیق اکبر کا سبق بھی پڑھایا گیا تھا کہ نہیں پڑھایا گیا تھا، تمہیں الطاف حسین حالی کی مسدس تو یاد کرائی گئی، مجھے بتاؤ عثمان ابن عفان کی قربانیاں بھی تمہیں یاد ہیں کہ یاد نہیں ہیں، تمہیں ٹیپو سلطان کا سبق تو پڑھایا گیا، حیدر کرار کی داستانیں کتنی جانتے ہو، تم نے اپنی اولاد کو ڈگریاں تو دلوا دی، بتاؤ تم کہتے ہو کہ میں نے بڑی محنت سے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا ہے، بڑی محنت سے اپنی اولاد کو میں نے میٹرک اور ایف اے کروایا ہے۔ ارے باپ اگر محنت کروا کے ایک کمزور بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، کیا باپ محنت کر کے اپنے اس بچے کو نبی کا سچا امتی نہیں بنا سکتا؟
نمازی نہیں بنا سکتا، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کو سنت کا عاشق نہیں بنا سکتا۔ میں سوالیہ نشان لگا رہا ہوں ان باپوں پر جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، بیٹا تیری تعلیم کی فیسیں میں نے بھری ہیں، بیٹا میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تیری ٹیوشن فیس بھری ہے، تیری رجسٹریشن فیس بھری ہے، تیری اکیڈمک کے سارے خرچے میں نے برداشت کیے ہیں۔ اس باپ سے پوچھتا ہوں، کل نبی نے یہی تمہاری سٹوری سن کے یہ کہہ دیا، ہاں تو نے محنت کر کے اس کو یہ تو کروا دیا، تو نے یہ بھی کروا دیا، بتا تو نے وضو کے فرض بھی اس کو سکھائے تھے کہ نہیں سکھائے تھے، وضو کی سنتیں بھی اس کو سکھائی تھی کہ نہیں سکھائی تھی؟ میرے بھائیوں، ہم کن دھوکوں میں مبتلا ہیں؟ یہ میری کھری کھری باتیں ہیں، نہ جانے آپ کو کتنی بری لگ جائیں، لیکن میں پیشگی معذرت کرتا ہوں، یہ اندر کا دکھ ہے۔ میں یہ سلے ہوئے گلیاں بازار بھی دیکھتا ہوں اور حماموں کے اوپر نبی کی سنت کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ مجھے روشنیاں اچھی نہیں لگتی۔ جب گنبد خضرا کے اندر میرے پاک پیغمبر کا سینہ دکھتا ہے، پہلے کافروں نے نبی کا سینہ دکھایا، کافروں نے آپ کی نیندیں حرام کرنے کی کوشش کی، کافروں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ آج سنت کی راہ میں کانٹے کون بچھا رہا ہے؟ آپ سفر کرتے ہیں، گاڑی میں کوئی شخص کہہ دے نماز پڑھنی ہے تو پہلے سواریاں کہتی ہیں بھائی جان آپ نے نماز پڑھنی تھی تو اور گاڑی میں جاتا، نان سٹاپ میں کیوں آیا ہے؟ ہم ہی کہتے ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ شادی بیاہ کے موقع پر غیر شرعی رسومات انجام نہ دو، ہم ہی کہتے ہیں، ہم مسلمان کلمہ کو کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، شادی تھی یا 40واں تھا؟ یہی باپ کہتا ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے آج خوشی منانی ہے، شادیاں کون سی روز روز کی ہوتی ہیں۔ یہی باپ کہتا ہے روٹھے منہ کو منا لاؤ، اس نے زیادتی کی تھی کوئی بات نہیں، اس کو منا کے لے جاؤ، منانے چلا جاتا ہے، بہن معاف کر دے، میرے بیٹے کی خوشی میں شریک ہو جا۔ یہی باپ کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے ہائے دنیا کے سارے لوگ تو میری بیٹے کی شادی میں آ جائیں، چودھری بھی آ جائے، وڈیرا بھی آ جائے، ایم پی ایم این اے بھی آ جائے، کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ میرے بیٹی کی شادی میں میرے نبی کی سنتوں اور برکتوں کا بھی نور ہو جائے؟ کبھی یہ بھی سوچتا ہے مسلمان؟ ہم کس چیز کا ربیع الاول منا رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، کیا خوشی اس بات کی ہے؟ ہمارے تجارت کے مراکز دھوکے اور فریب سے بھرے ہوئے ہیں، کیا خوشی اس بات کی ہم منا رہے ہیں؟ ہمارے ایمان اقتدار کے اندر انصاف بک رہا ہے، کیا خوشی اس بات کی منائی جا رہی ہے؟ ہمارے چھوٹے سے بڑے تک، بڑے سے بوڑھے تک، سب کے سب غیر اسلامی طرز زندگی کو جانتے ہیں، اسلامی طرز زندگی کوئی نہیں جانتا، ہم خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ دو باتیں تھیں۔ ایک بات میں نے یہ کہی حضور کی ولادتیں دو ہیں، محمد ابن عبداللہ بھی ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کی ہر نبی کی امت پہ دو وقت آتے ہیں، ایک وقت امت نبی کے شانہ بشانہ ہوتی ہے، وہاں پہ دعوے نہیں چلتے، وہاں پہ دعووں کی دلیلیں چلتی ہیں، وہاں صداقتیں آشکارا ہو کے آتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب نبی سے امت کا رشتہ کٹ چکا ہوتا ہے، صرف عقیدے کے اندر وہ نبی ہے، زندگی کے کسی کونے سے مسلمان نبی کا متبع نظر نہیں آتا۔ یہ وقت پھر خدا کے عذاب کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت زلزلوں کے اترنے کا ہوگا، یہ وقت آندھیاں چلنے کا ہوگا، یہ وقت اولاد کے نافرمان ہونے کا ہوگا، یہ وقت برکات کے اٹھ جانے کا وقت ہوگا۔ اگر اللہ فرماتے اگر تم اس حال سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم سکون کی زندگی آنا چاہتے ہو، تو کائنات کے اندر سکون کا ایک ہی عنوان میں نے بھیجا ہے جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی حضور کی غلامی میں دے دو، خدا کی قسم بادشاہ بھی تمہارے قدموں میں بیٹھنے کو اپنا اعزاز سمجھیں گے۔ یہ وہ در ہے جس کی غلامی بادشاہوں کا بھی بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ آؤ آج اس بات کا عہد کریں، آؤ آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس دفعہ ربیع الاول منانے کے ساتھ ساتھ اپنائیں گے بھی صحیح، اپنائیں گے بھی صحیح، اس دفعہ جشن کے ساتھ ساتھ مشن کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اس دفعہ ہم حضور کی سچی، ہم گلیاں بھی سجا لیں گے لیکن اپنے چہرے کو سجانے کے بعد ہم روشنیاں کریں گے لیکن اپنے چہرے کو سنت سے منور کر دینے کے بعد
جب یہ نیت کریں گے تو خدا کی قسم یہ ربیع الاول واقعی بہار بن کے آئے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہ جائیں اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ وہ ساری زندگی کدھر گزار دی، حق بات تو یہ تھی، سچا راز تو یہ تھا، کبھی نہ کسی نے سمجھایا، نہ کبھی ہم نے پوچھا، نہ کبھی غور کرنے کا موقع ملا۔ کرتے ہیں سب نیت، ایک نیت اور کر لو، نماز نہیں چھوڑیں، نماز نہیں چھوڑیں، نماز نہیں چھوڑیں۔ کاش ہمیں نماز کی قیمت کا پتہ چل جائے، نماز کتنا بڑا خدا کا حکم ہے۔ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے، موت تک کوئی نماز قضا نہ ہو، جماعت فوت نہ ہو، اور خشوع خضوع والی نماز نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، نماز کی قیمت معلوم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے لما خلق اللہ تعالی جبریل، جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا، جعل لہ 600 اجنحہ، اللہ نے اس کے 600 پر بنائے۔ اس کے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، ایک پر کو اگر کھولیں ما بین المشرق والمغرب، ایک پر کو کھولیں تو پوری مشرق نیچے، دوسرے پر کو کھولیں تو پوری مغرب نیچے، دو پروں کے نیچے ساری دنیا سمٹ رہی ہے، اور پر کتنے ہیں؟ 600 پر۔ جب اللہ نے ان کو بنایا، نظر الی نفسہ، حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے اتنا عالی شان جسہ اور عالی شان جسم اور اتنا خوبصورت پر بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے اللہ هل خلقتنی احسن صورۃ منی، اے اللہ آپ نے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی فرشتہ بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا اے جبرائیل، نہیں، تو ہی سب سے خوبصورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی، فصلی رکعتین شکرا للہ تعالی۔ کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب سنا کہ اتنا بڑا مجھے اللہ نے خوبصورت وجود دیا، تو انہوں نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے فقام فی کل رکعتین 20,000 سنہ، ہر رکعت میں 20,000 سال کا قیام کیا۔ ہم سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور پھر 20,000 سال کا قیام کیا۔ 20,000 سال، اس دنیا کو بنے ہوئے بھی 20,000 سال نہیں ہوئے، اس دنیا کو بنے ہوئے 10,000 سال بھی نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی یہ تقریباً 6واں یا 7واں 1000واں سال چل رہا ہے، 6 یا 7,000 سال بھی پورے نہیں ہوئے، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو انہوں نے 20,000 سال کا قیام کیا ایک رکعت میں۔ 2 رکعتوں میں صرف قیام کتنا ہو گیا؟ 40,000 سال کا قیام ہوا 2 رکعتوں میں، اور یہ صرف قیام تھا۔ رکوع، سجدہ، یہ کتنا تھا اس کا حدیث میں ذکر نہیں، آپ اندازہ لگا لیں یہ 2 رکعتیں کتنی طویل ہوں گی۔ فلما فرغ عن صلاتہ، جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عبدتنی حق عبادتی ولم یعبدنی احد قبل عبادتک، اے جبرائیل ایسی نماز پڑھی ہے تو نے، ایسی میری عبادت کی ہے کہ ایسی عبادت آج سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ ولیکن یجیء فی آخر الزمان، لیکن جبرائیل اچھی طرح سن لے کہ آخری زمانہ ہوگا، نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع کیا ہوا ہوگا اور اس کا اختتام آنے کا ہوگا۔ وَلَٰكِن يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَبِيٌّ کریم حبیب الیہ یقال لہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری زمانہ آئے گا، آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام مبارک محمد ہوگا، اور حبیب الیہ وہ میرے محبوب ہوں گے، حبیب الیہ وہ میرے محبوب ہوں گے، اسمہ محمد، ان کا نام مبارک محمد ہوگا۔ نبیوں کے صف میں سب سے باوقار مقام ان کو عطا ہوگا، نبیوں کے صف میں امام بن کے آئیں گے، نبیوں کے صف میں کوئی نبی ان کے ہم پلہ نہیں ہوگا، نبوت کے محل کے سب سے آخری اور سب سے خوبصورت عید وہ ہوں گے، وہ نبی تشریف لائیں گے۔ وَلَهُ أُمَّةٌ ضَعِيفَةٌ، اس کی کمزور سی امت ہوگی، مذنبۃ کثیرہ، بڑے گناہ بھی اس نے کیے ہیں۔
یصلون رکعتین، وہ میرے محبوب کی امت کے دو بندے بھی 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ جبریل تو نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، سن لے میرے محبوب کی امت کے بندے بھی 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ بڑے گناہ کیے ہوں گے، تو نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیا۔ بذنوب کبیرہ، جب وہ اللہ اکبر کہیں گے بڑے بڑے گناہوں کی گٹھلیاں ان کے سروں پہ ہوں گی۔ وبافکار کثیرہ، اللہ اکبر کہیں گے سوچ نہ جانے کہاں کہاں گھومیں گے۔ مع سہو و نقصان، ان کی نماز میں بڑی بھول بھی ہوگی، پتہ نہیں ہوگا پہلے کون سی صورت پڑھی تھی، اب کون سی صورت پڑھی ہے، 2 رکعتیں ہوئی ہیں کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ گناہ گار بھی بہت، تو گنہگار نہیں ہے، ان کو سوچے بھی بہت، تجھے سوچ کوئی نہیں ہے، نماز میں بھولنے کی بھی بہت، تجھے بھول کوئی نہیں ہے۔ ولیکن عزتی و جلالی و علو مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلندی مکان کی قسم، ان عبادتہم احب الی من عبادتک، اپنے محبوب کی امتی کی 2 رکعتیں مجھے تیری اس 40,000 سال والی نماز سے زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے اللہ ما اعطیت فی مقابلۃ عبادتہم، ان کی نماز کے بدلے میں دے گا کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اعطیتہم جنت المأویٰ، میں ان کو جنت مأویٰ عطا کروں گا۔ جبریل نے پوچھا ہے اللہ میں وہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل کو اجازت ملی، فتح جناحین، 2 پر کھولے، پہلے بنے کتنے ہیں 600 پر، 2 پروں کو کھولا۔ جب دیوار پہ پرندہ بیٹھا تو وہ یوں جست لگاتا ہے، پر کھول کے آگے جاتا ہے، جب بند کرتا ہے پھر بھی آگے جاتا ہے، پھر کھولتا ہے، پھر آگے، بند کرنے کھولنے میں وہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے پرندہ۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کی پرواز بھری، فتح جناحین، 2 پروں کو کھول کے جب جست لگائی اور پرواز بھری، اڑنا شروع کیا، قطع ثلاثۃ مسیرۃ سنۃ، 300 سال کا فاصلہ طے کر گیا۔ ولما ضم، جب پروں کو بند کیا دوبارہ کھولنے کے لیے، قطع مثل ذالک، اتنا ہی اور آگے بڑھ گئے۔ 2 دفعہ پروں کو کھولنے اور بند کرنے میں 600 سال کا فاصلہ جنت میں طے کر لیا۔ اڑتے رہے اڑتے رہے اڑتے رہے، حتی عجز جبریل علیہ السلام تھک گئے، ونزل تحت ظل الشجر، ایک بہت بڑے درخت کے سائے میں اترے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہنے لگے اے اللہ، آپ نے مجھے جو جنت مأویٰ، جو آپ نے محبوب کی امت کی 2 رکعتوں پہ دینے کا وعدہ کیا، میں اس کو پرواز بھر کے دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ، اتنا عرصہ ہو گیا اڑتے ہوئے کہ جبریل بھی تھک کے نیچے اتر آیا ہے۔ اے اللہ، هل رأیت نصفها، آدھی جنت تو دیکھ لی ہوگی۔ پھر سوچا کہ شاید زیادہ کہہ بیٹھا ہوں، او ثلثها، اے اللہ 3 حصہ تو دیکھ لیا ہوگا۔ پھر سوچا کہ شاید 3 بھی زیادہ کہہ بیٹھا ہوں، او ربعها، اے اللہ 4 حصہ تو دیکھ لیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل لو ترک مثل ما ترک، جتنا تو اڑا ہے اتنا اور اڑ لے، تو 600 پروں کو کھول کے اڑا ہے، اور وَأَعْطَيْتُ قُوَّةً مِثْلَ قُوَّتِكَ، میں اتنی طاقت تمہیں اور دے دوں جتنی تجھے پہلے عطا کر رکھی ہے۔ وَأَجْنِحَتِكَ، 600 پر دیے ہیں، میں 1200 پر تجھے جو ہے وہ اور دے دوں، اور تو 3000 سال اڑا ہے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، تو لاکھوں سال بھی اڑتا رہے، میں جو جنت دینے والا ہوں تو اس کا 100واں حصہ بھی نہیں دیکھ سکے، تو 100واں حصہ بھی نہیں دے سکے۔ کاش ہمیں نماز کی قدر معلوم ہو جائے۔ ایسی جنتوں کے اوپر ایک نیند نہیں، 1000 نیندیں قربان، ایک کاروبار نہیں، عمر بھر کے کاروبار قربان۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، ان قریب ختم ہو جانے والی ہے۔ کام جو چیز آئے گی وہ حضور کی غلامی اور شریعت کی پاسداری نے کام آنا ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ربیع الاول کا صحیح تصور عطا فرمائے، حضور پاک علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم نے امت نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کی ولادت کو سمجھا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بھی حضور کو سمجھیں، اور اللہ ہمیں حضور کی
غلامی کا وہ منظر دکھا دے جو صدیق، عمر، عثمان و علی اور 1.25 لاکھ صحابہ نے دکھایا تھا، پھر اللہ کی وہ مددیں بھی دنیا دیکھے گی جو کیسر روم نے دیکھی تھی اور جو فارس کے آتش کدے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا باطل بھی سر جھکانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ دیر ہماری ہے اور فیصلہ آنے میں دیر نہیں لگے گی، ہمارے فیصلہ کرنے میں دیر ہے۔ تو ارادہ نہیں میں آپ سے کرواؤں گا، تبلیغ والے ارادہ کرواتے ہیں نا، میں ارادہ نہیں کرواؤں گا، میں فیصلہ کرواؤں گا۔ پورے دین پہ چلنا ہے، پورے دین پہ چلنا ہے، لیکن ایک فیصلہ کر کے اٹھو، ایک فیصلہ کر کے اٹھو، نماز نہیں چھوڑو۔ آپ پہلے بھی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن فیصلہ میں لے رہا ہوں، فیصلہ، ارادہ نہیں، فیصلہ۔ اللہ کی مدد ارادے پہ نہیں آتی، ارادے پہ اللہ صرف نیکی دیتا ہے، اللہ کی مدد فیصلے پہ آتی ہے۔ یہ کہہ دو کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، کاروبار تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن نماز نہیں چھوڑو۔ یہ فیصلہ کر لو، خدا کی قسم اللہ وہ برکتیں نصیب فرمائیں گے، وہ برکتیں نصیب فرمائیں گے کہ نسلوں تک وہ برکتیں سفر کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، اور میں آپ سے بھی بہت خوش ہوا ہوں جتنی توجہ سے آپ نے میری یہ خشک اور علمی گفتگو سنی ہے۔ شاید یہ باتیں میں کسی اور لوگوں کے سامنے کرتا تو وہ اٹھ کے چلے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سب توجہ سے بیٹھے رہے اور آپ کے چہرے پہ مجھے سمجھ کے آثار دکھائی دے رہے تھے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، اگر بات سمجھ گئے ہیں تو اللہ نے کہا تھا فبشر عباد، میرے نبی جی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول، جنہوں نے بات کو دھیان سے سنا ہے، اس لیے فیتبعون احسنا، اچھے طریقے سے عمل کریں گے، اولئک الذین ھداھم اللہ، آپ میں سے جس نے بات کو عمل کی نیت سے سنا اس کا دین روشن ہو گیا ہے، اس کو ہدایت مل گئی، اس کو رہنمائی مل گئی، وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ سمجھدار لوگ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، آپ کو بھی توفیق بخشے۔ یہ مولانا عبدالرؤف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ 1-2 امام کافی